بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈپریشن کیا ہے، اس کی علامات کیا ہیں، اس کا علاج کیا ہے، روحانی علاج کیسے ممکن ہے، وہ چیزیں ہیں جو اس چھوٹی سی کلپ میں آپ سے ڈسکس کروں گا۔ جیسے آپ بیمار ہوتے ہیں، سردی بخار نزلہ ہوتا ہے، بدن میں درد ہوتا ہے، دل میں درد ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں تو آپ اس کا علاج کرواتے ہیں، ڈاکٹر سے کنسلٹ کرتے ہیں، آپ ان کے پاس جاتے ہیں، اس سے دوا لیتے ہیں، پرہیز کرتے ہیں۔ لیکن جو ہمارے باڈی کا پاور ہاؤس ہے، جو ہماری باڈی کا سردار ہے، جو ہمارے باڈی کو اپنے اشارے پر چلاتا ہے، جہاں سے ہماری سوچ اور سمجھ کی شروعات ہوتی ہے، جسے آپ ذہن اور دماغ کہتے ہیں، اس کے اندر اگر کوئی دقت اور پریشانی ہوتی ہے تو اس کا علاج ہم نہیں کرواتے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ڈپریشن کوئی بیماری نہیں ہے، حالانکہ یہ ہماری سب سے بڑی بھول ہے۔ دنیا کے اندر سب سے زیادہ تیزی سے پھیلنے والی بیماری ڈپریشن ہے۔ دنیا کے اندر تقریباً 8 لاکھ سے زیادہ لوگ خودکشی کر لیتے ہیں، ان میں سے زیادہ تر لوگ ڈپریشن کی وجہ سے ہی خودکشی کرتے ہیں۔ تو دنیا کی 8 لاکھ جانیں بے مطلب کی ضائع ہو رہی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے صحیح وقت پر اس کو کیور نہیں کیا۔ ڈپریشن والا جو شخص ہوتا ہے نا، اس کو محسوس نہیں ہوتا ہے، بلکہ سامنے والے شخص کو اس کا خود خیال رکھنا چاہیے۔ مجھے ڈپریشن ہے، یہ مجھے سمجھ میں نہیں آئے گا، لیکن آپ جو سامنے ہیں، آپ جب مجھے جج کریں گے، آپ جب میرے اوپر غور و فکر کریں گے، میرے بارے میں سوچیں گے، میری ایکٹیویٹیز کو دیکھیں گے، جو علامات میں بتا رہا ہوں اس چیزوں کو دیکھیں گے، تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ ہاں یہ شخص جو ہے وہ ڈپریشن کا شکار ہے، اب اس کے لیے مجھے صحیح کیور کرنا چاہیے۔ تو یہ ضروری ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم تھوڑا وقت جو ہے اپنی فیملی والوں کو جج کرنے میں، ان کو دیکھنے میں، ان کو سمجھنے میں، ان کی عادات کو، ان کے جو ایکٹیویٹیز ہیں، ان چیزوں کو دیکھنے میں گزاریں۔ اپنے پڑوسیوں کو، اپنے دوستوں کو جج کریں، دیکھیں کہ وہ کس طریقے سے ریئیکٹ کر رہے ہیں، کیا ان کا ریئیکشن پہلے سے کہیں مختلف تو نہیں ہے، کیا وہ اچانک سے غائب تو نہیں ہو گئے، کیا اس کی باتوں کے اندر غصہ اور الجھن اور پریشانی تو نہیں ہے۔ یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو ہمیں دیکھنی ہے، سمجھنی ہے۔ اس کے لیے ہمیں تھوڑا وقت نکالنا پڑے گا، اپنے آپ کو فارغ کرنا پڑے گا، اور یہ ہماری ذمہ داری ہے ایز اے انسان ہونے کے ناطے، اشرف المخلوقات ہونے کے ناطے، انسانی ہمدردی کے ناطے، مسلم ہونے کے ناطے، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے سماج کا خیال رکھیں۔ ہر ایک شخص امپورٹنٹ ہے، ہر ایک شخص اہم ہے، ہمیں اس کا ضرور خیال رکھنا چاہیے۔ آئیے علامات جانتے ہیں۔ نمبر 1، کام میں دل کا نہ لگنا۔ نمبر 2، نیند کا بہت آنا یا بالکل ہی نہیں آنا۔ نمبر 3، آدھی رات میں آنکھ کا کھل جانا اور پھر نیند ہی نہ آنا۔ نمبر 4، جو روزمرہ کے کام ہوتے ہیں، جو ڈیلی روٹین ہوتی ہے، اس کے اندر دل نہ لگنا، مزہ نہ آنا۔ نمبر 5، کسی چیز پر فوکس نہ کر پانا، کسی چیز کے اوپر توجہ دینا چاہ رہے ہیں، دھیان سے کچھ کام کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن اس پر توجہ جا ہی نہیں رہی ہے، ادھر ادھر ذہن الجھ رہا ہے۔ نمبر 6، دل کا اداس ہونا، بے بسی ہونا، یہ سوچنا کہ میرے بس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ نمبر 7، خودکشی کے خیالات آنا، اپنے آپ کو لوگوں سے الگ کر لینا، بات چیت بالکل کم کر دینا یا بند کر دینا، بات بات پر غصہ ہونا۔ نمبر 8، احساس کمتری میں مبتلا ہو جانا، یعنی میرے سے تو کچھ ہوگا ہی نہیں، میں تو، وہ شخص نے ایسا کر لیا، اس کے ساتھ ایسا تھا ویسا تھا، میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، میں کیسے کچھ کر سکتا ہوں، میں تو بس ختم ہوں۔ یہ احساس کمتری ہے، یہ جو ہے یہ بھی ڈپریشن کی علامات میں سے ایک علامت ہے۔ تو جس کے اندر اس طرح کی جو سمپٹمز دیکھیں، اس طرح کی جو علامات دیکھیں، تو آپ سمجھ جائیے کہ وہ شخص جو ہے ڈپریشن کے راستے چل رہا ہے، وہ ڈپریشن کا شکار ہے۔ اب اس کا کیور کیسے کرنا ہے، اس کا سولوشن کیا ہے، آئیے جانتے ہیں۔ نمبر 1، اس کے ساتھ وقت گزاریں۔ نمبر 2، اس کے ساتھ بات چیت کریں، ہنسی مذاق کریں۔ نمبر 3، ڈیلی روٹین میں اس کی ہیلپ کریں، مدد کریں، بچے کی طرح ٹریٹ کریں۔
جو شخص جو ڈپریشن کا شکار ہے اس کے ساتھ آپ بچے کی طرح ٹریٹ کریں، اس کے غلطیوں پر اس کو ڈانٹے ڈپٹے نہیں، اس کے ساتھ غصہ نہ کریں، اس کے ساتھ مار پٹائی نہ کریں، بلکہ بچے کی طرح ٹریٹ کریں۔ جیسے بچہ ہوتا ہے، کبھی روتا ہے، کبھی غلط کام کرتا ہے، تو ہر بات پہ ہم مارتے نہیں ہیں اس کو، اس طریقے سے اس کو ٹریٹ کرنا ہے تاکہ وہ اس چیز سے، اس فیس سے باہر نکلے۔ نمبر 4، اس کے ساتھ چہل قدمی کرنا، مارننگ واک کے لیے جانا، ادھر ادھر گھومنے کے لیے جانا۔ نمبر 5، اس کی کے اندر جو کمی اور کوتاہی ہوتی ہے اس کو کسی اور سے کمپیئر نہ کرنا کہ یار تم تو اس عمر میں ایسا کر رہے ہو، وہ تو اتنے چھوٹے سی عمر کے اندر اس مقام پر پہنچ گیا، یا تم انجینئر ہو کر کے بھی اس جاہل سے کم کما رہے ہو۔ اس طریقے سے کسی کے ساتھ کمپیئر نہ کریں اس کو۔ نمبر 6، ہمیں چاہیے کہ جو اس فیلڈ کے، ڈپریشن کے فیلڈ کے جو ماہر ڈاکٹرز ہوتے ہیں ان سے مشورہ کریں، ان کے پاس جائیں، ان کی جو دوا ہوتی ہے وہ دوا لیں، اور جو وہ پرہیز بتاتے ہیں وہ پرہیز مریض سے کروائیں۔ یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو آپ کو کرنی ہے۔ جو شخص ڈپریشن کا شکار ہے وہ نہیں کرے گا، کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میرے ساتھ یہ پرابلم آ رہی ہے، لیکن جو اس کو جج کر رہا ہے، جو اس کو دیکھ رہا ہے، اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ ان چیزوں کا خیال رکھے۔ آپ اس طریقے سے بچا سکتے ہیں کسی بھی شخص کو انتہائی غلط قدم اٹھانے سے۔ اگر آپ کے نظر میں کوئی ایسا کر رہا ہے اور آپ نے اس کے اوپر توجہ نہیں دی تو یقیناً آپ کا بھی کل قیامت کے دن مواخذہ ہوگا۔ اس کا روحانی علاج کیا ہے؟ وہ کیا چیزیں ہیں جس سے یہ ڈپریشن ختم ہو سکتا ہے؟ نمبر 1، نماز کی پابندی کریں۔ نمبر 2، یا حیّ یا قیوم کا دن بھر ورد کرتے رہیں، پڑھتے رہیں۔ تیسرے نمبر پر ہے یا قدیر یا وہاب یا ودود۔ یہ 3 تسبیح صبح اور شام، شروع میں 3 مرتبہ درود ابراہیمی جو آپ نماز میں پڑھتے ہیں وہ پڑھیں، پھر یہ تسبیح پڑھیں، پھر آخر میں درود ابراہیمی وہی جو نماز میں آپ پڑھتے ہیں وہ پڑھ کر کے پانی پر دم کریں۔ صبح میں مریض کو پلائیں یا مریض خود پانی میں دم کر کے پیے، اور یہی عمل جو ہے وہ شام میں بھی کریں۔ 30 دن تک یہ عمل کریں، اور اوپر آپ کس طریقے سے مدد کر سکتے ہیں، ان کے ساتھ وقت گزاریں، ان کے ساتھ رہیں، ان کے ساتھ گھومیں پھریں، ان کو انگیج کر کے رکھیں، تنہائی میں نہ جانے دیں۔ یہ ساری چیزیں کریں، انشاءاللہ العزیز وہ شخص اس بری بلا سے، اس بیماری سے باہر آ جائے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس مہلک بیماری سے بچائے۔ اس کلپ کو اپنے دوست احباب، اعزاء اقربا، رشتہ داروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے تاکہ ان کو بھی پتہ چلے کہ ڈپریشن آخر ہے کیا، اور اس سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں، اس کی علامات کیا کیا ہوتی ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کر لیجیے تاکہ آنے والی ہر مفید معلوماتی ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچتی رہے۔ مجھے اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔